یہ ایک چیز جب آئی تو اسے کیا کہیں؟ ظاہر ہے کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہے کہ جن کا جرم تھا ان علاقوں میں بھی، یہ ضروری نہیں کہ وہ بلاول حوثی ہے تو وہاں بھی ان کے ٹاؤٹ ہیں، وہاں بھی سب وہ جاگیردار اور ظالم اور کرپش لوگ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دینے والے، تو کچھ جو ہیں وہ ان کے لیے بطور عذاب ہے اور کچھ کی آزمائش ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ اب یہ اتنے اوپر کی باتیں ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں، کیا پدی کا شوربہ کی یہاں کوئی اپنی رائے کرے کہ آئی تھنک میں یہ کہتا ہوں۔ یہ سب باتیں پہلے سرکار سے پوچھی جا چکی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے چکے ہیں اور سند صحیح سے ثابت ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کیا لفظ ہیں؟ اذا ظہرت المعاصی فی امتی۔ اب وہاں لفظ قوم تھا بخاری میں تو گنجائش تھی کہ کوئی کافروں کی قوم ہو اور اس میں پھر کوئی مسلمان ہے ساتھ۔ یہاں یہ لفظ ہے جب گناہ ظاہر ہو جائیں گے میری امت میں، اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندہ۔ جس علاقے میں ظاہر ہوں گے اور رب چاہے گا تو اس علاقے کے سارے لوگوں کو اللہ عذاب دے گا۔ عمہ یعم، یہ عمومی عام، عمہم اللہ بعذاب من عندہ، اللہ وہاں کے رہنے والوں کو بالعموم عذاب دے دے گا۔ یہ لفظ عذاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کا نام بھی لیا، اور پھر یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ گرفت ہو جائے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جب معاصی ظاہر ہو جائیں گناہ تو رب ذوالجلال وہاں عذاب بھیج دے اپنی طرف سے۔ اب یہ ان ازواج مطہرات کا ہم پر احسان ہے کہ ظاہر ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے سرکار نے یہ بات کی تو وہ بھی پاس تھیں، مجمع عام میں صحابہ ہوتے تو وہ سوال کرتے، لیکن ان عظیم ماؤں نے بھی کمی نہیں چھوڑی اور پوچھا تھا کہ امت کے لیے رہنمائی مل جائے، اور سرکار کا ہر لمحہ ہی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ یہ کمال ہے کہ ہر وقت کی چمک میں ہی قیامت تک کی چمک ہے۔ اب حجرے میں بیٹھے ہیں، بات مستقبل کی ہو رہی ہے، ام المومنین نے سنا ہے تو سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَمَا فِيهِمْ أُنَاسٌ صَالِحُونَ۔ یہ آپ جس وقت کی بات فرما رہے ہو کہ امت میں جب گناہ ہو جائیں گے تو عذاب آ جائے گا اور سب پہ آ جائے گا اس ایریے میں، تو کیا اس وقت ان میں صالحین نہیں ہوں گے؟ دیکھو نا کتنا اہم سوال، اور آج کے اس موضوع کے لحاظ سے جو چل رہا ہے معاشرے میں، اما فیہم اناس صالحون، کیا ان میں نیک بندے نہیں ہوں گے؟ چلو 1000 میں سے 5 ہی صحیح، اس بستی میں اس علاقے میں کیا نیک بندے ان میں نہیں ہوں گے؟ یہ ام المومنین نے سوال کیا۔ اب یہ سوال بھی بتاتا ہے کہ بریلویوں کا عقیدہ اپنی امی جان کے عقیدے پر ہے، کہ حضرت ام سلمہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار کو قیامت تک کی خبر ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ ایک ایک بندے کی خبر ہے کہ برا کون ہوگا، دل میں نیک کون ہوگا، صالح کون ہوگا۔ یہ لوگ ایک کل کی نفی کرتے ہیں اور وہاں کروڑوں کل کی خبریں دی جا رہی تھی۔ اما فیہم اناس صالحون، کیا نیک بندے نہیں ہوں گے؟ قال بلا، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ اب یہ بھی جو لوگ مطلقاً کباڑا کر دیتے ہیں کہ شرک کی ہوا چلی اور پیچھے ٹانگے کی سواریوں کے سوا کوئی بچے ہی نہیں، یہ تو بستی کے لحاظ سے بھی جب پوچھا گیا کہ کیا ان میں صالحین نہیں ہوں گے، یعنی اب صالح عمل میں بھی ہے اور عقیدہ پہلے مطلوب ہے صحت والا، کیا ان میں صالحین نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہوں گے۔ قالت، اگلا سوال،
فَكَيْفَ يَصْنَعُ أُولَٰئِكَ، پھر یہ کیا کریں گے اس وقت؟ کہ عذاب کے عام ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ بدمعاش کا کاشانہ اور کوٹھی بھی گرے گی اور درویش کی کوٹھیا بھی گر جائے گی، کلب اور جو شراب خانے ہیں وہ بھی گریں گے اور مسجد بھی گر جائے گی، بدمعاش وہ بھی بہیں گے اور حاجی بھی بہہ جائے گا، نمازی بھی۔ تو پھر یہ کیا کریں گے اس وقت؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا یصیبہم ما اصاب الناس، انہیں بھی وہی پہنچے گا جو لوگوں کو پہنچا۔ کن کو؟ صالحون کو۔ تو اس میں ایک تو یہ سبق ہے کہ آج ان علاقوں میں جو نیک لوگ ہیں تو انہیں کوئی طنز نہ کرے، کیونکہ ان کی صالحیت کا انکار نہیں کیا گیا کہ وہ واقعی ہوں گے نیک، لیکن یصیبہم ما اصاب الناس، اللہ کی مرضی ہے اور یہ دستور عادت جاریہ ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ضروری ڈوبیں، رب چاہے تو بچا بھی لے، لیکن یہ ایمان اور یقین کے تحفظ کے لیے کہ کل یہ نہ ہو کہ کوئی فلسفہ جھاڑنا شروع کر دے، دیکھو میں نماز نہیں پڑھتا تھا اور یہ پڑھتا تھا، میں ڈوبا یہ بھی ڈوبا، میں روزہ نہیں رکھتا تھا یہ رکھتا تھا، میں ڈوبا یہ بھی ڈوبا، تو پھر ہم تو ایک جیسے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ایک جیسے نہیں ہیں، پھر بھی اگرچہ ڈوبنے میں مساوی ہو گئے، دنیا میں ڈوبنے میں، پھر بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی اصل ایمان بالغیب ہے، اس کا تقاضا ہے۔ اگر یوں سیلاب آئے اور پھر نمازیوں کے گھر جدا جدا بچیں اور بد نمازوں کے بہہ جائیں تو پھر آزمائش اور امتحان پیچھے نہ رہے، آگ لگے معاذ اللہ اور پھر یوں استثناء آگ کرتی رہے اور یوں استثناء پانی کرتا رہے، تو پھر تو دیکھے بغیر ماننے والا فلسفہ کہاں رہا؟ اس واسطے اللہ کے ہاں سب چھپا ہوا ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ جب یہ پاکستان ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنا ہے، اس میں لاکھوں حاجی ہیں، حافظ ہیں، کروڑوں نمازی ہیں، اور پھر ایسے بھی ملک ہیں کہ جو کفرستان ہیں اور شرک ہے، کفر کے اڈے ہیں، زنا ہے، شراب نوشی ہے، اور وہاں ایک بستی بھی نہیں ڈوبی۔ تو اگر دنیا میں اس بیس پر سارے فیصلے سامنے آئیں تو پھر کافر کفر کیسے کرے گا؟ جہنم کو چھپایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آزمائش ہو، جنت کو چھپایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آزمائش ہو، ایمان کی جو برکتیں ہیں ان کو چھپایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آزمائش ہو، کفر کی جو ہلاکتیں ہیں ان کو چھپایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آزمائش ہو۔ اگر ہتھیلی پہ سرسوں ہوں تو پھر کلمہ پڑھنے والے کا کمال کیا ہے؟ وہ تو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کدھر جائیں تو سب کچھ صحیح رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ جو ہیں کافر ہو جائیں تو میں کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے کی بنا دیتا، لیکن یہ دیکھیں گے تو لوگ پھر کہیں گے کہ یہ موج ہے، تو پھر وہ ایمان والی آزمائش ادھر سے اس پہ فرق آ جائے گا۔ اور ایسے ہی یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، یہ میرے توحید کے پرستار ہیں، مجھے ایک مانتے ہیں، وہ جو بت پرست ہیں ان سب کو تو بخار چڑھ جائے، ان میں سے کسی کو نہ چڑھے، تو پھر یہ بات سامنے رکھ کر پھر آزمائش نہیں ہوگی۔ بخار مومن کو بھی چڑھے گا، سر درد مومن کو بھی ہوگا، نقصان مومن پہ بھی آ جائے گا، لیکن آگے فرق ہوگا، کافر کا اور وجہ سے ہوا، مومن کا اور وجہ سے ہوا، لیکن ظاہری طور پر آنے میں اگر فرق بنے تو پھر تو ساری دنیا کلمہ پڑ جائے فوراً، اس بیس پر کہ دیکھو کہ پاکستان میں کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، آج تک سیلاب نہیں آیا، کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، آج تک آندھی نہیں آئی، کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، آج تک قحط نہیں ہوا، کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، وہاں کبھی کسی کو بخار نہیں ہوا، تو پھر کفر کا امتحان کیسے ہو؟ اور یہ دنیا ہے لنبلوکم، نتیجہ تو جانتا ہے، لیکن یہ دار امتحان ہے، تو آزمائش میں
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں یصیبہم ما اصاب الناس، ان صالحین کو بھی وہی پہنچے گا جو انہیں پہنچا، لیکن اس سے ان کے صالح ہونے کا انکار نہیں ہے، اگرچہ کٹیا ڈوب گئی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق کیا ہوگا؟ ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، مصیبت تو وہی آ جائے گی مگر اس کے بعد ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رضا ہے، ان پر اللہ خوش ہے، اور دوسروں کو اسی سے آگے جہنم میں بھیج رہا ہے۔ ظاہر میں سب کو ایک ہی مصیبت پہنچی، لیکن یہ کاشانہ نبوت میں بیٹھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت کی حالات پر تبصرہ فرما رہے ہیں۔